السلام علیکم دوستو، میں ہوں خالد معین اور آپ دیکھ رہے ہیں ادب و فنون نامہ۔ ادب و فنون نامے کے گزشتہ 2 پروگراموں میں ہم نے ایک خاص سروے پیش کیا۔ اس سروے کا عنوان تھا عید، جنگ اور تخلیق کار، اور اس سروے کا مقصد یہ تھا کہ عید چونکہ اس وقت قریب تھی، اب تو عید ظاہر گزر گئی، اور عید کے ساتھ ساتھ جو جنگ چھڑی ہوئی ہے عالمی سطح پر، ملکی سطح پر، اور جو حالات ہیں اس وقت پوری دنیا کے، ان پر ہمارے تخلیق کار کیا سوچتے ہیں اور کیا ان کی آراء ہیں، اور کیا وہ تجویز کرتے ہیں کہ صورتحال کو اب کس رخ پر جانا چاہیے، کس طرح جانا چاہیے۔ جو دونوں سروے تھے اس میں اہم شخصیات شعر و ادب کی انہوں نے شرکت کی۔ اس سروے میں بھی جو تیسرا حصہ ہے ہمارے اسی سروے کا، اس میں بھی اہم شخصیات شریک ہیں۔ سب سے پہلے ہم رائے شامل کریں گے، سینئر شاعر ہیں، ادیب ہیں، نقاد ہیں، اشفاق حسین، اور وہ کینیڈا میں مقیم ہیں، اب سے نہیں بلکہ سالہ سال سے، کئی دہائیوں سے، اور بہت کچھ ان کے کریڈٹ پر ہے۔ بہت ساری کتابیں ہیں ان کا، کلیات جو ہم نے دامن جھاڑ لیا، فیض کی محبت میں، جو 1000 سے زائد صفحات پر مشتمل ہے، اور بھی بہت ساری کتابیں ہیں، بہت سارا کام ہے۔ تو دیکھتے ہیں کہ اشفاق حسین اس سروے میں کیا کہتے ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ کے عنوان عید، جنگ اور تخلیق کار کا میرے نزدیک آپس میں کوئی خاص تعلق نہیں ہے۔ عید تو صرف مسلمانوں کا ایک مذہبی تہوار ہے، اس کے بارے میں زیادہ سوچنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جنگ ہو یا امن، دونوں زمانوں میں یہ تہوار کبھی سادگی سے تو کبھی بہت دھوم دھڑاکے سے منایا جاتا رہا ہے۔ غزہ میں گزشتہ 2 عیدیں جن حالات میں منائی گئیں وہ آپ کے سامنے ہے۔ کن مسلم ممالک میں عید سادگی سے منائی گئی تھی؟ البتہ مسلم حکمرانوں نے عید کے خصوصی پیغامات میں زبانی طور پر یہ ضرور کہا تھا کہ امت مسلمہ فلسطینی بھائیوں کے ساتھ ہے اور عید نہایت سادگی سے منائی جائے گی۔ یہ زبانی جمع خرچ انشاءاللہ اس بار پھر ہوگا۔ البتہ جنگ اور تخلیق کار کا تعلق تمام انسانیت سے بہت گہرا ہے۔ کوئی بھی باشعور انسان یا کوئی جینون تخلیق کار کبھی جنگ کا حامی نہیں ہو سکتا، اور تخلیق کار پر یہ فرض ہے کہ وہ اس کے خلاف آواز اٹھائے۔ تو اشفاق حسین صاحب نے بہت عمدگی سے جو صورتحال ہے وہ بیان کی، لیکن حیرت ہے کہ عید اور جنگ کا آپس میں کوئی تعلق بنتا ہے یا نہیں بنتا، وہ تو ان کی ذاتی رائے ہے، لیکن انہوں نے جو عالمی حالات اس وقت کے ہیں، موجودہ دور کے، جس میں ایک بہت بڑی جنگ چھڑی ہوئی ہے، اس پر اس کو یکسر نظر انداز کیا ہے اور اس پر کوئی بات نہیں کی ہے۔ غزہ کی بات ضرور کی ہے، لیکن بہرحال جو ایران کی جنگ ہے اور امریکہ اور اسرائیل کے ساتھ جو ان لوگوں نے اٹیک کیا ہوا ہے، پھر اس کا جواب بھی دیا جا رہا ہے، اس پر کوئی بات ان کی جانب سے نظر نہیں آتی۔ اسی طرح لاہور میں مقیم حسین مجروح صاحب سے بھی ہم نے یہ سوال کیا، یہ سروے کا عنوان انہیں دیا عید، جنگ اور تخلیق کار۔ وہ ایک بہت اچھا رسالہ، بہت زبردست رسالہ صاحبان بھی نکال رہے ہیں، اور بہت جرت مند ہمارے تخلیق کار ہیں، بہت زبردست شاعر ہیں اور نقاد ہیں، ادیب ہیں۔ تو انہوں نے جو رائے دی ہے میں وہ پیش کرتا ہوں۔ امسال عید الفطر ایسے عالم میں آئی ہے، بلکہ آ چکی ہے، کہ امریکہ اور اسرائیل مشترکہ طور پر رجیم چینج کی آڑ میں ایران پر حملہ کر چکے ہیں، اور ایران اپنے دفاع کے نام پر اسرائیلی اور امریکی اہداف کو نشانہ بنانے کے علاوہ مشرق وسطیٰ میں امریکہ کی حلیف، بلکہ بریکٹ میں زیر اطاعت ریاستوں کو بھی نشانہ بنا رہا ہے، بریکٹ بند۔ یوں حالیہ جنگ، جس کی بابت حملہ آوروں کا خیال تھا کہ یہ جنگ 3-4 روز میں ختم ہو جائے گی اور یہ جنگ ایران کی شکست پر ختم ہوگی،
3 ہفتے گزرنے کے بعد بھی اس وقت ایران اپنی قومی عصبیت اور مذہبی تشخص کو بچانے کی غرض سے آخری حد تک لڑنے پر آمادہ نظر آتا ہے۔ ایسے میں پاکستانی تخلیق کاروں کی ذمہ داری نازک بھی ہے اور مشکل بھی اور پیچیدہ بھی۔ مذہبی، تاریخی، جغرافیائی بندھنوں کے باعث پاکستانی دانشوروں اور تخلیق کاروں کی ہمدردیاں ایران کے ساتھ ہیں، لیکن پاکستانی ریاست سعودی عرب کے ساتھ دفاعی معاہدے کی شریک ہے، تو تیسری جانب پاکستانی حکومت غزہ پیس بورڈ کے نام پر حال ہی میں تشکیل پانے والی عسکری اور سیاسی بندوبست کا حصہ بھی ہے، جس میں امریکہ اور اسرائیل دونوں شامل ہیں، بلکہ امریکی صدر تو باقاعدہ اس کی سربراہی پر فائز و متمکن ہیں۔ پاکستان میں بسنے والے تخلیق کاروں کی بنیادی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ محض جذباتی رد عمل کا شکار نہ ہوں، اس کے بجائے پوری سنجیدگی سے اس قضیے کی تہہ تک پہنچنے کی کوشش کریں جو ایک طرف جارحیت کی دو ٹوک مذمت پر مبنی ہو اور دوسری جانب پاکستان کی قومی سلامتی کو اس بحران کے نتیجے میں درپیش ہونے والے فوری اور مستقبل میں پیش آنے والے خطرات سے نہ صرف رائے عامہ بلکہ پاکستانی فیصلہ سازوں کو بھی خبردار کیا جا سکے، اور اس کے علاوہ ایک قابل عمل اور پائیدار لائحہ عمل مرتب کرنے میں رہنمائی بھی دے سکے۔ بہت زبردست رائے کا اظہار حسین مجروح صاحب نے کیا۔ اس کے بعد ہم چلتے ہیں کراچی پریس کلب کے صدر اور ایک بہت زبردست شاعر اور اہم شخصیت فاضل جمیلی کی طرف، اور فاضل جمیلی ترقی پسندانہ ایک ذہن اور سوچ رکھتے ہیں، تو ظاہر ہے کہ ہمارے ویسے تو تمام ہی تخلیق کار چاہے وہ کسی بھی مکتبہ فکر سے تعلق رکھتے ہوں جنگ کے حامی نہیں ہو سکتے، تو اسی طرح فاضل جمیلی بھی جنگ کے خلاف ہیں اور امن کے داعی ہیں، امن کے حامی ہیں۔ اور وہ اس سروے کے حوالے سے کہتے ہیں کہ جب آسمان پر ہلال عید کے بجائے میزائلوں کی روشنی نظر آنے لگے تو عید کا چاند مسرت کی علامت نہیں بلکہ ایک اداس آنکھ کی مانند لگتا ہے جو خطے کی بربادی پر نوحہ کنا ہے۔ ایک فنکار کے لیے یہ محض جنگی تصادم نہیں بلکہ آرٹ، تہذیب اور انسانی زندگی کے زیاں کا ماتم ہے۔ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سیاست کی بساط پر معصوم خوابوں کی قربانی دی جا رہی ہے۔ ایک تخلیقی ذہن اس خاموشی کو محسوس کرتا ہے جو دھماکوں کے بعد بستیوں پر چھا جاتی ہے۔ وہ سوچتا ہے کہ کیا ہم اتنے بے بس ہو چکے ہیں کہ عید کے اطراف بھی امن کی دعا مانگنے کے لیے ہمارے پاس لہو میں ڈوبے ہوئے ہاتھ ہیں۔ ایک طرف مٹھائیاں بانٹی جا رہی ہوتی ہیں تو دوسری طرف ملبے تلے دبے لوگ اپنوں کو تلاش کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ تضاد ایک تخلیق کار کے قلم کو خون کے آنسو رلاتا ہے۔ اس کیفیت کی ترجمانی میر صاحب نے کیا خوب کی ہے۔ ہوئی عید سب نے پہنے طرب و خوشی کے جامے، ہوئی عید سب نے پہنے طرب و خوشی کے جامے، نہ ہوا کہ ہم بھی بدلیں، نہ ہوا کہ ہم بھی بدلیں یہ لباس سوگواراں، نہ ہوا کہ ہم بھی بدلیں یہ لباس سوگواراں۔ فاضل جمیلی صاحب بہت شکریہ، بہت ایک زبردست رائے آپ نے دی ہے جنگ کے حوالے سے بھی اور جنگ کے جو خطرناک اثرات ہیں اس کے حوالے سے بھی، اور عید اور جنگ کو بھی جوڑا بھی ہے آپ نے، تو بہت شکریہ آپ کا۔ اب ہم چلتے ہیں نسیم نازش صاحبہ کی طرف اور دیکھتے ہیں کہ انہوں نے اس سروے کے تعلق سے کیا باتیں کی ہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ عید کے بارے میں تو سوچا ہی نہیں جا رہا، کچھ ایسے
انتشار میں پوری دنیا ہے کہ ہمارے ہاں اگرچہ رمضان کے تقدس کے حوالے سے اور ہمارے مذہب کے حوالے سے یہ پورا مہینہ ہے رمضان کا، اس کے بعد عید کا بھی ایک تقدس ہے اور عید کو منانے کا حکم بھی ہے، لیکن ظاہر ہے جو حالات ہیں اس میں عید اگر منائی بھی گئی ہے تو انتہائی سادگی کے ساتھ ہی منائی گئی ہے۔ شہادتوں کے سلسلے ہیں، بات کے سلسلے ہیں، اور جو جنگ چھڑی ہوئی ہے اس سے نہ صرف خلیج متاثر ہے، ایران متاثر ہے، اور دنیا کے دیگر خطے بھی آہستہ آہستہ اس میں انوالو ہو رہے ہیں۔ ہر چند کے اب کچھ مذاکرات کے بات بھی ہو رہی ہے، لیکن دیکھیں کہ معاملہ کس رخ پر جا رہا ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ قلم کار ایک حساس طبقہ ہے، اس عالم میں موجودہ حالات پر قلم اٹھانا بھی لازمی ہے تاکہ کچھ مزاحمتی کلام لکھا جا سکے۔ ہم نے بھی 2 نظمیں لکھی ہیں۔ اخبار، چینل، میڈیا سے جڑے رہنا بھی ضروری ہے کہ جنگ کے بادل دنیائے آسمان پر منڈلا رہے ہیں۔ سلیم کوثر نے کیا اچھا شعر کہا ہے، یہ فقط عظمت کردار کے ڈھب ہوتے ہیں، مطلب ہے یہ فقط عظمت کردار کے ڈھب ہوتے ہیں، فیصلے جنگ کی تلوار سے کب ہوتے ہیں، فیصلے جنگ کی تلوار سے کب ہوتے ہیں۔ بہت زبردست مطلب ہے سلیم کوثر صاحب کا، وہ انہوں نے کوٹ کیا ہے، اور ایران میں کئی ہیروز کی شہادت پر ہم سب غمزدہ اور دل گرفتہ ہیں۔ آئرلینڈ سے میرے بھانجے کامران حسین کا فون آیا، میری کیفیت جان کر اس نے ایک کمال جملہ کہا۔ وہ جملہ یہ تھا کہ آنٹی، جس بات پر آپ کو فخر کرنا چاہیے کہ شہادت کا مرتبہ خاص شخصیات کو ملا ہے، اور آپ سوچیں کہ موت تو ایک دن سب کو آئے گی، موت برحق ہے، لیکن ایک ایسی موت جس میں شہادت کا درجہ مل جائے، یہ خوش نصیبی کی بات ہے، بہت اچھی بات ہے۔ اور وہ یہ آخر میں کہتی ہیں کہ یہ وقت مسلم امہ پر بڑا کڑا وقت ہے، تاریخ رقم ہو رہی ہے، اس وقت یکجہتی اتحاد کی مسلمانوں کو جتنی ضرورت اب ہے، اس کی اہمیت سے سب واقف ہیں۔ تو بہت شکریہ نسیم نادش صاحبہ، آپ اس سروے میں شامل ہوئی، بہت شکریہ۔ اور اب ہم چلتے ہیں کراچی کے ایک بہت اچھے شاعر، زبردست شاعر نعیم سمیر کی طرف۔ اور نعیم سمیر کے ہاں جو ان کی شاعری میں جمالیاتی پہلو ہیں، اس کے ساتھ ساتھ مزاحمتی رنگ بھی نمایاں ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ فی زمانہ ہر شخص سیاسی صورتحال سے جڑا ہوا ہے، اور ظاہر ہے کہ سیاسی صورتحال ہی سے معاشی اور سماجی ترقی وابستہ ہیں۔ ایسے میں ایک جینوئن تخلیق کار کی انوالومنٹ اوروں سے زیادہ ہوتی ہے، اور وہ نہ صرف اس کا مطالعہ کرتا ہے بلکہ اس کی پیش گوئی بھی کرتا ہے۔ آج دنیا گلوبل ولیج بن چکی ہے، جس طرح دنیا کے کسی بھی حصے میں ٹیکنالوجی سے حاصل ہونے والے ثمرات سے پوری دنیا استفادہ کرتی ہے، اسی طرح جنگی اور غیر مستحکم حالات بھی پوری دنیا پر جس طرح دنیا کے کسی بھی حصے میں ٹیکنالوجی سے حاصل ہونے والے ثمرات سے پوری دنیا استفادہ کرتی ہے، اسی طرح جنگی اور غیر مستحکم حالات بھی پوری دنیا پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ عید جو ہم مسلمانوں کا تہوار ہے اور جو ابھی گزری ہے، ہمارے ہاں خوشی کے استعارے کے طور پر بھی اس کو لیا جاتا ہے، لیکن موجودہ جنگی حالات میں متاثرین کا تعلق مسلم برادری سے زیادہ ہے، اور پھر خاص طور پر یہ جنگ جغرافیائی حوالے سے بھی جس خطے کو متاثر کر رہی ہے اس میں مسلمان زیادہ ہیں۔ تو وہ یہ کہتے ہیں کہ اس جنگی صورتحال کے نتیجے میں پیٹرول کی قلت کے سبب معاشی حالات بھی خطرناک ہوتے جا رہے ہیں، اور ایسے میں عید جشن کا پیغام کیسے دے سکتی تھی؟ عام طور پر ایک لکھاری کا کام تمام باتوں کو بالائے طاق رکھتے ہوئے منصفانہ انداز میں حالات پر قلم اٹھانا
اور گفتگو کرنا بالکل یہ اس طرح ہے جیسے یہ اس کا بنیادی فریضہ ہو. ہم اس عید کے حوالے سے جو ابھی گزری ہے، ہم جنگ بندی اور معاشی استحکام کی دعا کرتے ہیں اور عملی اقدامات کی بھی دعا کرتے ہیں. بہت شکریہ نعیم سمیر. اور اب ہم رائے شامل کریں گے سروے میں عفت نوید کی. عفت نوید ہماری نثر کی ایک مشاق لکھنے والی ہیں، لکھاری ہیں، افسانے بھی لکھتی ہیں. ایک خود نویس بھی انہوں نے لکھی، دیپ جلتے رہیں، پھر ایک ان کی افسانوں پر مشتمل کتاب ردی بھی سامنے آئی. تو وہ کیا کہتی ہیں عید، جنگ اور تخلیقار کے حوالے سے؟ وہ یہ کہتی ہیں کہ رمضان کے مہینے میں جب لوگ عید کی تیاریاں کر رہے تھے تب جنگ کا آغاز ہو گیا تھا. ایک ڈر، خوف، واہمے دل و دماغ کو جکڑے ہوئے تھے. پڑوسی ملک ایران جس کیفیت سے گزر رہا ہے، ہم اس کیفیت کو محسوس کر سکتے ہیں. بہرحال ہم چونکہ بچوں کی ذمہ داریوں سے مبرہ ہیں، اس لیے ہمارا سفر الٹے قدموں شروع ہو چکا ہے. یہ ذاتی بات کر رہی ہیں وہ. بچوں نے ہماری ذمہ داریاں لے لی ہیں، ہماری خوشیوں اور ضرورتوں کا خیال اب وہ رکھتے ہیں. بہت اچھی بات ہے. دل خود کفیل سے اچھی گزر رہی ہے. ہمارے لیے ہر وہ دن عید کا دن ہوتا ہے جب بچے اور ان کے بچے ہمارے ساتھ ہوں. سیاست، جنگ، ملکی حالات سے کسی بھی حساس انسان کا متاثر ہونا فطری ہے، لیکن ایک تخلیق کار اسے ایک الگ نظر سے دیکھتا ہے. یہ جنگ جو امریکہ نے اپنے مخالف دشمنوں کی صلاحیت کا درست اندازہ لگائے بغیر چھیڑی اور ایک عظیم نقصان شروع کر کے اس جنگ کا آغاز کیا، جس کا اب خاتمہ نظر نہیں آتا. حالانکہ اب شاید ایسا لگتا ہے کہ امریکہ چاہتا ہے کہ یہ جنگ ختم ہو اور ٹرمپ ایک یو ٹرن لے کے صورتحال کو کسی حد تک اپنے موافق کر کے صورتحال کو کہیں نہ کہیں انجام تک پہنچا دیں. لیکن یہ ظاہر ہے کہ یہ تو ایران ہی اس کا فاتح قرار پائے گا اس صورتحال کا. خیر، عفت نوید لکھتی ہیں، بتاتی ہیں کہ موجودہ سپریم لیڈر جو اپنا خاندان گنوا چکے ہیں، امریکہ کی ریشہ دوانیوں کو کسی صورت معاف کرنے پر تیار نہیں ہیں اور نہیں ہونا بھی چاہیے. امریکہ کے سامنے خلیجی ریاستیں بے بس نظر آتی ہیں، جبکہ ایران کے حملے وہاں پر بھی جاری ہیں. پاکستان دفاعی معاہدوں کے ہاتھوں مجبور ہے. دوسری طرف افغان طالبان کی پاکستان میں ریشہ دوانیوں اور دہشت گردی سے تنگ آ کر پاک فوج افغانستان سے یا افغانستان کے ان دشمنوں سے جو کہ پاکستان کے دشمن ہیں نبرد آزما ہے. تو بہت اچھا تجزیہ عفت نوید نے کیا اور اپنے کچھ ذاتی حالات بھی اس میں شامل کیے. تو آپ کا بہت شکریہ عفت نوید. عید، جنگ اور تخلیقار، اس سروے کے آخر میں اب ہم چلیں گے سلمان ثروت کی طرف. سلمان ثروت نظم کے بہت زبردست شاعر ہیں، غزل کے بھی شاعر ہیں، اور بلکہ آخری جو ان کا مجموعہ ہے اس میں تو غزلوں کی تعداد اچھا خاصی ہے، اور انہوں نے کوشش کی ہے کہ اپنی نظم کے برابر غزل کو لا کے کھڑا کریں، بلکہ کہیں آگے لے جائیں. تو اچھی بات ہے یہ بہت. ایک تو یہ کہ تجربات ہونی چاہیے اور مختلف میڈیمز کو تخلیقار آزمائے، تو یہ بہت اچھی بات ہے تاکہ اپنے تخلیقی امکانات کی صورت گری وہ دیکھ سکیں. تو سلمان ثروت ڈاکٹر بھی ہیں، پڑھاتے ہیں، بہت اچھا ذہن رکھتے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ عید یا کوئی اور تہوار ثقافت کے مظاہر ہیں اور تہواروں پر خوشی کا اظہار ایک فطری جذبہ ہے، لیکن اس وقت ہمارے خطے کے حالات نے تمام افراد کے لیے عید جو گزر چکی ہے اس کو رسمی خوشی میں تبدیل کر دیا تھا. ایک تخلیقار معاشرے کا فرد ہوتا ہے اور اس کے جذبات و احساسات ذاتی ہونے کے ساتھ ساتھ اجتماعی شعور کے عکاس بھی ہوتے ہیں.
اس کے علاوہ ایک تخلیقار حساس طبیعت اور تخلیقی تحرک کے ساتھ کسی ایسے رد عمل کا تقاضا بھی اس کے اندر بیدار کرتے ہیں جو تخلیقی صورتحال میں ظاہر ہو۔ یہاں یہ بات بھی پیش نظر رکھنی چاہیے کہ یہ رد عمل فوری نہیں ہوتا۔ اس بات کو یوں بھی کہا جا سکتا ہے کہ شاعر یا ادیب سیاسی مبصر نہیں ہوتے کہ سوشل میڈیا پر آئے دن جنگی حالات پر پوسٹیں لگاتے رہیں۔ ان کے اظہار کا مقصد معلومات عامہ کی فراہمی یا سیاسی منظرنامے پہ رائے زنی نہیں ہوتا۔ وہ اپنے ورلڈ ویو کے تحت سیاسی بصیرت اخذ کر کے وسیع تر انسانی مفاد کی طرف اشارہ کرتے ہیں اور پھر انسانی المیہ کی بنیاد پر گہرے دکھ کے نقوش ثبت کرتے ہیں۔ خارجی صورتحال پر یہ تخلیقی اظہار کبھی کبھی انتہائی داخلی نوعیت کا بھی ہو سکتا ہے۔ آخر میں بس اتنا کہنا چاہوں گا کہ یہ ساری باتیں ان شعراء اور ادبا کے حوالے سے تھیں جو فن کو ایک سنجیدہ سماجی سرگرمی سمجھتے ہیں، اپنی تخلیقات کو اپنی ذات اور اپنے اثر کے اظہار کا وسیلہ بناتے ہیں اور اپنے فن کو یا فن کے حوالے سے لوگوں کو محض تفریح یا سستی تفریح فراہم نہیں کرتے۔ تو بہت شکریہ سلمان ثروت کہ آپ نے بہت اچھی رائے کا اظہار کیا۔ تمام ہی ہمارے شرکاء نے بہت زبردست باتیں کی اور میں نے ان باتوں سے بہت کچھ سیکھا۔ آپ بھی سنیں گے تو آپ بھی سیکھیں گے۔ ایک تو یہ ہے کہ جو جنگ چھڑی ہوئی ہے اس سے کوئی بھی خوش نہیں ہے۔ کوئی بھی سوچنے والا، کوئی بھی تخلیقار، چاہے میڈیم کچھ بھی ہو، اس کا مصور ہوں، افسانہ نگار ہوں، ناولسٹ ہوں، شاعر ہوں، نقاد ہوں، فن کے کسی بھی شعبے سے تعلق رکھنے والے لوگ جنگ کو پسند نہیں کرتے۔ وہ سب امن کے سفیر ہوتے ہیں اور امن کے پھیلاؤ ہی میں حصہ لیتے ہیں۔ تو ہمارے جتنے بھی سینئر لکھنے والے تھے یا نسبتاً ایسے جو زرخیز ذہن رکھتے ہیں اور تازہ کار ہیں، سب نے بنیادی طور پر ایک ہی بات کی کہ عید جو ابھی گزر گئی اس کے حوالے سے جو بھی ہمارے مذہبی جذبات ہیں وہ اپنی جگہ ہیں، لیکن جو حالات ہیں اس وقت عالمی سطح پر اور جو ہلاکتیں ہو رہی ہیں، شہادتیں ہو رہی ہیں، انبات ہو رہی ہیں اور جنگ جس سطح پہ جاری ہے، چلی جا رہی ہے، کچھ نہ کچھ مذاکرات کی صورتحال بھی بظاہر نظر آتی ہے، لیکن ہر جنگ میں بہت سارے کھیل بھی ہو رہے ہوتے ہیں۔ تو دعا ہے بہرحال کہ کوئی صورتحال ایسی ہو کہ یہ جنگ اپنے کسی اختتامی مرحلے میں داخل ہو اور اختتام پذیر ہو اور دنیا میں امن کا راج ہو جائے، امن ہمارے پوری دنیا میں جاری ہو جائے اور سہولت سے لوگ اپنی زندگی گزار سکیں، اور جو بھی کچھ معاشی حالات ہیں، سماجی حالات ہیں، سیاسی حالات ہیں، وہ ایک متوازن صورتحال اختیار کر لیں۔ تو ہم نے 3 سروے میں یہ کوشش کی کہ جو عالمی حالات ہیں اور جو اطراف میں حالات ہیں، کچھ ہمارے ملک کے حالات ہیں، وہ ہمارے اہم تخلیقاروں کی سوچ کے ذریعے، فکر کے ذریعے، ان کے خیالات کے ذریعے آپ تک پہنچیں، ان کی تجاویز بھی پہنچیں آپ تک، اور ہم سیکھ سکیں اپنے اہم لکھنے والوں سے۔ بس یہاں خالد میں ان کی اجازت دیجیے۔ اپنا اور اپنے احباب کا خیال رکھیں۔ خدا حافظ۔